1660 حدیث نمبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مدینہ سے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف سفر فرمایا، یعنی روانہ ہوئے۔ مدینہ میں آنے سے 8.5 برس کے بعد کا ذکر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ جا چکے تھے، تب کی بات ہے 8.5 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی روزے سے تھے، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لیے روزہ رکھا تھا، لیکن سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ جب مقام قدید پر جو عصفان اور قدید کے درمیان ہے ایک چشمہ ہے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں نے روزہ کھول لیا۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ 1661 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں حنین کی طرف نکلے، کیونکہ جنگ فتح مکہ ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد ہی حنین ہوئی تھی، وہ بھی رمضان میں، جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی، غزوہ حنین بھی رمضان میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے لوگوں کا ایک حال نہ تھا، یعنی بعض لوگ روزہ دار تھے اور بعض روزے کے بغیر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو ایک برتن میں پانی یا دودھ منگوا کر اپنی ہتھیلی یا سواری پر رکھا، پھر اسے پیا۔ پھر لوگوں کی طرف نظر کی تو جنہوں نے نہ رکھا تھا روزہ، انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ تم بھی افطار کر لو، کیونکہ نبی پاک افطار کر چکے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور تفصیل بھی آتی ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے روزہ کھول لیں، جنہوں نے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نہ پریشان ہوں، آپ خود کھول دیں، افطار کر دیں، تو باقی بھی افطار کر دیں گے۔ بہرحال وہ الگ واقعے میں بھی آتا ہے، یعنی اب جب عمرہ کی غرض سے آئے تب کی بات بھی، اور یہاں پہ تو یہاں پہ حنین کے دن بھی ایسے ہوا۔ اگلی حدیث میں فتح مکہ سے متعلق ہی ہے، 1662 عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے سال روانہ ہوئے تو خبر قریش کو پہنچی، یعنی بالکل قریب جب نبی پاک پہنچ گئے تھے نا مکہ کے، تب انہیں یہ خبر پہنچی کہ کوئی لشکر آ رہا ہے ان کی طرف۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کے منصوبے کو خفیہ رکھا تھا، قریش سے بھی، عرب کے لوگوں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے بھی چند ایک خواص کو صرف اس کا علم تھا اور باقی کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہوا تھا، جنگ کی تیاریاں چل رہی تھیں اور بڑے پیمانے پہ چل رہی تھی، لیکن کسی کو عام مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ جنگ کا ارادہ کس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو وہ رکھا تھا خفیہ، اور پھر جب آپ قریب پہنچے مکہ کے چڑھائی کے لیے تو اس وقت میں ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر لینے کو نکلے۔ چلتے چلتے موضوع مرو زہران میں جو کہ مکہ کے قریب ہے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ رات کا وقت تھا کہ آگ بکثرت روشن ہے، جیسا کہ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں لوگ رات کو آگ روشن کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ اندھیرا نہ ہو۔ آج کل لائٹ کا سسٹم ہے، تب نہیں تھا تو آگ روشن کی جاتی تھی جگہ جگہ پہ۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کیسی آگ ہے، جگہ جگہ یہ تو آگ میدان عرفات کا منظر پیش کری۔ عبدل بن ورقہ نے کہا بنی عمر، یعنی خزاع قبیلے کی آگ ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا بنی عمر کے اتنے آدمی نہیں ہیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں نے انہیں دیکھ لیا، انہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا۔ ابو سفیان مسلمان ہو گیا، یہ یعنی آگے چل کے تفصیل آئے گی کہ کیسے یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑا کرو تاکہ وہ مسلمانوں کی فوج دیکھ لے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک جو چچا تھے، یہ ابو سفیان کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھے اور انہیں کہا کہ دیکھو آج اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کس عظمت اور کس ولولے کے ساتھ آج یہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کس شان کے ساتھ، جس کو یہاں سے تم لوگوں نے نکالا تھا۔ تو ابو عباس رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے گئے تھے تو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، اور لیکن انہوں نے اپنا اسلام خفیہ رکھا تھا۔ اور ابو سفیان جو ہے فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ اس وقت مسلمان ہوئے، یعنی جب یہ انہوں نے اب جو قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے گزرنا شروع ہوئے، وہ قبیلہ ہو کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے۔ ایک لشکر گزرا تو ابو سفیان بولے بس یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قبیلہ غفار کے لوگ ہیں، یہ وہی غفاری تھے جو گزرتے ہوئے قبیلوں کو، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور ان کے ڈاکہ زنی کی دھاک دنیا پہ بیٹھی ہوئی تھی اس وقت میں۔ قبیلہ غفار، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی انہی کے قبیلے سے تھے، ہم نے ان کا تعارف بھی پڑھا تھا۔ تو ان کے قبول اسلام کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری اور غفار کی تو لڑائی نہیں تھی، پھر یہ مجھ پہ چڑھائی کرنے کیوں آ گئے؟ یعنی ہماری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں ہم سے لڑنے آ گئے ہیں؟ پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ابو سفیان نے پہلی جیسی ہی گفتگو کی۔ پھر قبیلہ سعد بن حزیم گزرا، پھر ابو سفیان نے ایسا ہی کہا۔ پھر قبیلہ سلیم گزرا، ابو سفیان نے یہی بات کی۔ پھر ایک ایسا قبیلہ گزرا کہ اس جیسا ابو سفیان نے نہیں دیکھا تھا،
اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ انصار ہیں، یہ انصار ہیں، جو اتنے زیادہ تعداد میں اور اتنے جوش میں تھے کہ ابو سفیان ان کو دیکھ کے ہکا بکا ہو رہا تھا، اور ان کے امیر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں، انہی کے پاس جھنڈا ہے۔ پھر سیدنا سعد بن عبادہ نے کہا ابو سفیان آج کا دن کفار کے قتل کا دن ہے، آج کے دن کعبہ حلال ہو جائے گا، یعنی کفار کا قتل وہاں پہ جائز ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ حلال کر دیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا عباس اچھا تباہی کا دن آ گیا ہے۔ پھر ایک لشکر آیا جو سب لشکروں سے چھوٹا تھا، انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا آپ کو نہیں معلوم سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ ابو سفیان بولے اس نے ایسا ایسا کہا ہے، یعنی آج کفار کے قتل کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے غلط کہا، بلکہ یہ دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بزرگی دے گا، اور وہ دن ہے کہ کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، یعنی ہم کعبہ کی اور زیادہ عزت و توقیر کریں گے، ہم وہاں پہ قتل و غارت نہیں کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع ہجون میں جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا، بس عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ ابو عبداللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس جگہ جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا تھا؟ زبیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ قدا کی بلندی پر، یعنی مکہ کی جو بلند جانب ہے اس طرف جانا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے تشریف لائے، یعنی دونوں طرف سے مکہ کو گھیر کر اس میں داخل ہوا جائے تاکہ اسلام کی عظمت اور ہیبت دنیا کو دکھائی جا سکے اور کافروں پہ اس کا رعب ڈالا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں 200 سوار جو تھے وہ حبیس بن اشر اور قرظ بن جابر فہری اس دن شہید ہوئے تھے۔ اگلی حدیث بھی فتح مکہ سے متعلق ہے۔ 1663 عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے۔ سورہ فتح نازل کب ہوئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فتح مکہ کے وقت پڑھے تھے، کیونکہ اس میں ہی بشارت دی گئی تھی نا فتحنا لک فتح مبینہ، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے شاگرد معاویہ بن کرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی سے پڑھتا جیسے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ 1664 حدیث نمبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں گئے، اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ان بتوں کو مارتے جاتے ہوئے فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا باطل مٹ گیا، اور اب جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آیا باطل نیا، اب باطل نہ نیا ہوگا نہ دوبارہ آئے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کی ہی آیت ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے ایک فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے، اس وقت ابو سفیان اوپر چڑھ کے دیکھنے کے لیے آیا کہ آخر اتنے لوگ آس پاس کیوں پہنچ رہے ہیں، دیکھا تو جائے پتہ کیا تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار پکڑ کے نبی پاک کے پاس لے کے جا رہے، رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، کہنے لگے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا کیونکہ اس نے جنگ احد میں ہمیں بڑا نقصان پہنچایا تھا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کہنے لگے کہ میں اسے پناہ دے چکا ہوں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے تب تک تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یوں وہ ابو سفیان کو بچاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے پیچھے لیتے ہوئے نبی پاک کے پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دی، ابو سفیان سے بات چیت ہوئی اور پھر ابو سفیان نے وہیں پہ اسلام قبول کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ابو سفیان مکہ کا چودھری ہے، آپ اس کے لیے کوئی خاص اعزاز قائم کریں، ایک سردار ہے تو کوئی خاص اعزاز ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم یہ بھی کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی پناہ دی جائے گی، اس کو بھی امان دی جائے گی۔ تو یوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک خاص اعزاز کے ساتھ وہاں سے لوٹے اور وہیں پہ ان کا اسلام قبول کرنا بھی آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اونٹنی پہ سوار تھے اور گردن مبارک اس قدر عاجزی سے جھکی ہوئی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ جب کوئی فاتحانہ شان سے داخل ہوتا ہے اس کی چال میں رونت اور تکبر ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت فرماتے ہوئے داخل ہو رہے تھے کہ بے شک اللہ نے ہمیں کھلی فتح عطا کی۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج مکہ فتح کر لیا۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی
اور توضع کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان بھی فرمایا کہ آج تم پر کسی قسم کا کوئی سزا یا بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ عام معافی کا اعلان ہونا تھا کہ مسلمان لوگ جو تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، کچھ چند ایک لوگ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا، کیونکہ ان کے جرم جو تھے ناقابل معافی تھے، جن میں سے 2 جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے دیور تھے، تو وہ ان دونوں کو پناہ دے چکی تھی۔ وہ بھاگ کے، ام ہانی چونکہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، ان کے گھر میں پناہ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے جب ام ہانی نبی پاک کے گھر میں تشریف لائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردہ کیے کھڑی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول ام ہانی آئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنے ان دیوروں کو پناہ دے چکی ہوں اور حضرت علی ان کے پیچھے پڑے، ان کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کی پناہ دینے کو اتنی اہمیت دی، اس کو بھی ہم تفصیل سے پہلے ذکر کر چکے ہیں حضرت ام ہانی کے تعارف میں۔ تو یعنی ان کو معاف ہو گیا تھا۔ پھر ایک شخص تائب ہو گیا تھا، یعنی اس نے آ کے توبہ کر لی تھی کہ اللہ کے رسول آئندہ ایسا کوئی جرم یا ایسی خطا نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا تھا۔ ایک شخص رہ گیا تھا جس کا نام تھا ابن خطل، یہ وہ شاعر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر کہا کرتا تھا، ہجو بیان کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو صحن کعبہ میں، وہ غلاف کعبہ میں چمٹ کے چھپا ہوا کھڑا تھا، نکال کر وہیں پہ اس کو کاٹ دیا تھا اور اس کو ذبح کر دیا کہ اللہ کے رسول کا جو گستاخ ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور اس نے معافی خیر مانگی بھی نہیں تھی وہاں پہ۔ تو بہرحال یعنی جن لوگوں کے بھی قتل کا حکم تھا ان میں سے زیادہ تر معاف ہو گئے تھے، اور ایک دو کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا جس میں ابن خطل بھی موجود تھا، باقی سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا۔ اور یوں بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح عطا فرمائی، جس کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل فرمائی ہوئی صورت میں فرما دی تھی۔ فتح مکہ کا سبب کیا بنا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تو صلح ہو گئی تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ حدیبیہ کے موقع پہ یہی جنگ صلح میں لکھا گیا تھا، شرط طے پائی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں، لیکن پھر یہ ہے کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی شرط اس میں تھی صلح حدیبیہ کے معاہدے میں کہ جو بھی قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے، جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنا حلف نامہ لے سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے کہ کچھ قبیلوں نے قریش کے ساتھ حلیف بن گئے اور کچھ جو ہے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے۔ تو جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف پہ بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حملہ کر دیا، تو اور جنگ ہوئی تو قریش نے اپنے حلیف لوگوں کا ساتھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو تھے مسلمانوں کے حلیف وہ کعبہ میں بھی جا کے چھپے، لیکن وہاں بھی انہیں مان نہ دی گئی، وہیں پہ جا کے قتل بھی کر دیا گیا۔ تو وہ پھر فریاد لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا کہ جا کر اس جو ہے مسئلے کو حل کیا جائے، قریش سے بات کی جائے کہ یا تو وہ خون بہا دیں، یعنی ہمارے حلیف قبیلے کے جو لوگ مرے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے، تو یا پھر قصاص دیا جائے، یعنی قصاص یا خون بہا، یا پھر یہ کہ کہہ دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو قریش مکہ گھمنڈ میں اور غرور میں تھے، وہ کہنے لگے کہ ہاں جاؤ ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، تو یہ کہنا تھا۔ تو قاصد جو ہے واپس پہنچ گیا مکہ میں، تو بعد میں قریش کو احساس ہوا یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو طاقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کسی بھی وقت ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان کو پھر انہوں نے بھیجا تھا مکہ کے لوگوں نے کہ وہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ ابو سفیان آئے، ہم اس کا واقعہ پڑھ چکے ہیں نا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی نبی پاک کے نکاح میں تھی، مدینہ میں پہنچے اپنی بیٹی کے گھر، تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان چودھری تھا، وڈیرا تھا، حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے کہ بیٹیاں تو بستر بچھایا کرتی ہیں باغ کے آنے پہ، یہ تم بستر کیوں اٹھا رہی ہو؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ یعنی کوئی اچھی چیز بچھانا چاہ رہی ہوگی۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ نہیں ابا جان، آپ مشرک ہیں اور یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ابو سفیان کچھ نہیں کہہ سکا سوائے اس کے کہ تم یہاں کی بہت بگڑ گئی ہو، یعنی کچھ ایسے الفاظ جیسے اکثر بیٹیوں کو کہتے ہیں زیادہ ہی خراب ہو گئی ہو تم۔ تو پھر بہرحال وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا، حضرت عمر سے ملا، باقی صحاب سے ملا کہ کوئی صلح کو دوبارہ بحال کیا جائے ان شرائط کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول سے ملیں جو وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگے کہ ہم حدیبیہ کے معاہدے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ خون بہا لینا چاہتے ہیں، آپ قصاص لینا چاہتے ہیں، جو کہیں گے وہ دیں گے، لیکن حدیبیہ کا معاہدہ بحال کرنا۔ آپ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یوں اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا، وہ 10 سال پورے ہونے سے پہلے ہی
موقع بن گیا اور مسلمانوں نے مکہ پر چڑھائی کر کے اللہ کی مدد سے مکہ کو فتح فرما لیا، اور یہ کھلی فتح تھی اور واضح رہے